पाक फौज ने दलेरी के साथ भारत को शिकस्त दी। भारत को शिकस्त अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड इंटरचेंज जुनान स्क्वायर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि दुश्मन क़यामत तक इस शिकस्त को याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के लिए काम जारी है। हमारा अगला प्रोजेक्ट शाहीन और कश्मीर रोड होगा। खुजदार स्कूल बस हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे शहीद हो गए। हमले में जख्मी तालिबा मलाइका और तालिब इल्म हैदर जांबर ना हो सके। खुजदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। सेनेट इजलास में सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 पेश। सेनेट ने कोर्ट्स तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। पाकिस्तान पैनल कोर्ट तरमीमी बिल पर कायमा दाखिला कमेटी की रिपोर्ट भी पेश की गई। फौजदारी कवानीन में तरमीमी बिल पर कायमा कमेटी दाखिला की रिपोर्ट भी पेश की गई। मुस्लिम फैमिली लॉज बिल पर मजहबी उमूर कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में पेश। नए माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलने की उम्मीद। काबिल टैक्स सालाना आमदन 6 लाख रुपए से बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक मंजूरी की सूरत में आइंदा 10 लाख सालाना आमदन टैक्स से मुस्तस्ना होगी। भारत ने सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो आज़ादी कश्मीर पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। 24 करोड़ आवाम का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया जो कभी नहीं भूलेंगे। डीजीआई एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा भारत का जंगी जुनून आग से खेलने के मुतरादिफ है। मार्के हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। कश्मीर एक हल तलब बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें पाकिस्तान, चीन और भारत शामिल हैं। इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी आवाम की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने खुजदार दहशतगर्दी के वाक़े को बुज़दिलाना और काबिल नफरत करार दे दिया। दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए बड़ा खतरा है। ज़िम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी किसी भी सूरत और मकसद से जायज़ नहीं हो सकती। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील है। पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। तर्जमान IMF जोली कौज़ेक पर उम्मीद, कहती हैं पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा दुख है। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात के तमाम टारगेट्स हासिल किए। पाकिस्तान के लिए 9 मई को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला मेरिट पर किया गया। IMF का कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में बजट सपोर्ट के लिए नहीं है। सदर मुमलिकत से IMF वफ्द की मुलाकात है। विफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब, सेनेटर सलीम मानवीवाला और आला हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में IMF के किरदार को सराहा। वफ्द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी तरक्याती मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए ख़ारिजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। पाकिस्तान का एटमी सिक्योरिटी निज़ाम और कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर एतमाद का इजहार है। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का साबिक़ अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया पर बयान पर रद्द अमल, कहा राजनाथ सिंह पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की धमकियां देने के लिए मशहूर है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश है। भारतीय बयानात बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में फ़आल शराकतदार है।
پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ شروع کرنے کے بہت قریب تھے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے پاک بھارت جنگ روکنے میں کردار ادا کیا جو کہ خوش آئند ہے۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل حل کرنے کی صلاحیت واپس آ گئی۔ جموں و کشمیر کے عوام بھارتی جبر و تشدد کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا مباحثے سے خطاب، کہا مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کے لیے فوری عالمی اقدام ضروری ہے۔ بھارت کشمیر کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی جارحیت میں 40 شہری شہید، 120 سے زائد زخمی ہوئے۔ پاکستان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد بھی تہران جائے گا۔ ایرانی صدر اور سپریم لیڈر سید علی خامنائی سے ملاقات ہوگی۔ ایرانی قیادت کو حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور بعد کی صورتحال پر پاکستانی موقف پیش کریں گے۔ عالمی اور علاقائی امن و سلامتی، دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی، تجارتی امور، سرحدی انتظامات پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین میں لینڈ سلائیڈنگ سے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا غمزدہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار، کہا پاکستان اس مشکل وقت میں چین کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ سانحے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے دعا گو ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز عطا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی شرکت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت وفاقی کابینہ اراکین اور سروسز چیفز تقریب میں موجود تھے۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنرز بھی آئے۔ غیر ملکی سفارتکار، اعلیٰ حکام اور دیگر اہم شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ میڈیا نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور دنیا کو بتایا کہ ہم صرف سچ بولتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایوان صدر میں اعزاز ملنے کے بعد صحافیوں سے بات چیت، کہا آپریشن بنیاد مرصوص کا نام بہت سوچ سمجھ کر مشاورت کے بعد رکھا۔ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں۔ بلوچستان میں بچوں کو نشانہ بنانے والوں کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ بھارتی پراکسیز دہشت گردی میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ شہری شہید ہوئے۔ بیرونی اسپانسر دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ شہداء کا خون ضائع نہیں جائے گا۔ عوام کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس فورم کا قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے۔ مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص میں بھارت کو شکست، کانگریس رہنما نے تسلیم کر لیا۔ بھارتی افواج کی تاریخی شکست پر بھارتی سیاست میں بھونچال آ گیا۔ مہنگی دفاعی خریداری اور بوسیدہ حکمت عملی پر کانگریس کی مودی سرکار پر تنقید۔ کانگریس ایم ایل اے وجے واڈیچوار نے مودی کی جنگی سوچ کو ناکام قرار دے دیا۔ مودی سرکار پاکستان سے بدترین ناکامی کا انتقام کشمیری عوام سے لینے لگی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جعلی انکاؤنٹر شروع کر دیے۔ ضلع کشتواڑ میں جعلی مقابلوں میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کشمیریوں کے خلاف وسیع پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری ہے۔ قابض بھارتی حکام نے کشمیریوں کی املاک گرانے کا سلسلہ بھی تیز کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سماعت 26 مئی تک ملتوی۔ وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا صدر پاکستان کے لیے جج کا تبادلہ کرنا لازم نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ صدر مملکت کو تبادلے کا آئینی اختیار ہے۔ صدر مملکت کو تبادلے کے لیے کوئی کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصل صدیقی کو ہدایت کی آپ دلائل ججز ٹرانسفر تک محدود رکھیں۔
میاں والی بڑی تباہی سے بچ گیا، رحمانی کھیل موڑ کے قریب CTD کا مبینہ مقابلہ، 3 خطرناک دہشت گرد ہلاک، 6 دہشت گرد اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے، دہشت گردوں سے دستی بم، گولیاں اور بارودی مواد برآمد، ترجمان کے مطابق دہشت گرد پولیس چوکیوں پر حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر رہے تھے۔ بحیرہ عرب میں ہوا کے کم دباؤ کا سسٹم بن گیا، سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ، تاہم پاکستان کا کوئی بھی ساحلی علاقہ اس طوفان کی زد میں نہیں آئے گا۔ پاکستان کی ساحلی پٹی پر طوفانی ہواؤں یا طوفانی بارش کی توقع نہیں۔ سسٹم کراچی سے 1075 کلومیٹر جنوب مشرق میں موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں 26 یا 27 جون سے باقاعدہ مانسون کے آغاز کی توقع، مانسون میں معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان۔ پاکستان سپر لیگ 10 کا ایلیمینیٹر مرحلہ، پہلے ایلیمینیٹر میچ میں لاہور قلندرز کراچی کنگز کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے 190 رنز بنائے، جواب میں لاہور قلندرز نے ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ آج اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں ویورشپ کا نیا ریکارڈ، پاکستان اور UAE میں ہونے والی ICC چیمپئنز ٹرافی میں مجموعی طور پر 368 ارب گلوبل ویونگ منٹ ریکارڈ کیے گئے۔ یہ 2017 میں انگلینڈ اور ویلز میں منعقد ہونے والی چیمپئنز ٹرافی سے 19% زیادہ ہے۔ اور گرمی کے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری، بالائی علاقوں میں آج اور کل گرد آلود طوفان، گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل 24 مئی کو ملک میں داخل ہونے کا امکان۔ کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات میں گرد آلود طوفان، گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ اٹک، چکوال، جہلم، میانوالی، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، ناروال، لاہور میں آج اور کل بارش کی توقع۔ اور پانی کا مسئلہ اگر ہم نے حل نہیں کیا تو پیاس سے مر جائیں گے، سینیٹر علی ظفر ایوان بالا میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کہا کہ 90% ہماری فصلیں اسی پانی پر انحصار کرتی ہیں۔ سندھ طاس معاہدے میں اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو فیصلہ ثالثی کی بنیاد پر ہوگا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں بھی موجود ہیں۔ جواب میں وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری بولے، بھارت کے سامنے ہمارا رویہ معزز خانہ نہیں ہے۔ پاکستان نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ انڈیا سیز فائر کی طرف گیا۔